بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام جو ہر نوع سے نہایت سہل تھا، اس کو مشکل بنا دیا جاتا ہے اور دینی طریقے کے لاتعداد ابواب کو اسی ایک باب میں منحصر کیا جاتا ہے جس پر لوگ خود چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ سب ابواب کو گویا دین سے خارج کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین نہایت سہل ہے اور جو اس میں تشدد کرتا ہے مغلوب ہوتا ہے، پس سیدھے سیدھے اور قریب قریب چلے چلو اور لوگوں کو نیک اعمال پر بشارتیں دو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سہولت پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، لوگوں کو تسکین دو، نفرت نہ دلاؤ۔ صاحب بہجت النفوس لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کس چیز کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کے ساتھ، یعنی احکام شریعہ پر عقل کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اس لیے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں عقل کے موافق بدلہ دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ عقل کی ذمہ داری کون کر سکتا ہے کہ ہر شخص عقل اور سمجھ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم و پیش ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جو شخص اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانے، وہ عاقل ہے۔ اگر اس کے بعد دین میں اور کوشش کرے تو وہ عابد ہے، اور اگر زیادہ کوشش کرے تو وہ جوان مرد ہے۔ پس اگر کوئی شخص عبادت میں کوشش کرنے والا ہو اور نیک کاموں میں جوان مردی کرنے والا ہو، لیکن ایسی عقل اس کو نہ ہو جو اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کے اتباع پر اور حرام کی ہوئی چیزوں سے رکنے پر پہنچا دے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال کر رکھا ہے، اس کو حرام سمجھنا دینی بے عقلی ہے۔ اسی طرح دین کے ابواب میں تنگی کرنا یا ان میں اپنی طرف سے اصلاح کرنا عقل کی بات نہیں ہے۔ صاحب بہجہ کہتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے نفس سے اس کا مطالبہ کرے کہ وہ تمام عبادتوں کو ہر طریقہ سے کمال پہنچائے، تو وہ دو طرح سے مغلوب ہوگا۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ کمال تک پہنچنے سے عاجز ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مختلف انواع عبادت کا بیک وقت اجتماع ہوگا، اور اس صورت میں آدمی ایک ہی کو ادا کر سکتا ہے۔ صاحب بجی نے جس حدیث کے ٹکڑے کو ذکر کیا ہے، یہ مختلف صحابہ سے نقل کی گئی ہے۔ علامہ سخاوی نے احادیث مشہورہ میں اس کو ذکر کیا ہے، لیکن محدثین نے اس میں کلام بھی کیا ہے۔ پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ: یہ دین ایک مضبوط چیز ہے، اس میں نرمی کے ساتھ چلو، اس لیے کہ جس شخص نے سواری کو تھکا ڈالا، اس نے نہ تو راستہ ہی قطع کیا، نہ سواری ہی کو باقی رکھا کہ دوسرے وقت قطع مسافت کر سکتا۔ اسی لیے حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سیدھے سیدھے اور قریب قریب چلو، یعنی توسط کی رفتار رکھو۔ مندوبات میں اتنا توغل نہ کرو کہ فرائض میں کوتاہی ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھا۔ نماز کے بعد بازار تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ان کا مکان آ گیا، وہاں تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے دریافت فرمایا کہ آج صبح کی نماز میں سلیمان کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ رات بھر نوافل میں مشغول رہے، نیند کے غلبہ سے آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ تمام رات عبادت میں گزاروں۔ تمام رات عبادت کتنی اہم چیز ہے، لیکن چونکہ جماعت کی نماز اس سے زیادہ موقت ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ترجیح دی۔ اور بھی بہت سی روایات اس مضمون میں موجود ہیں کہ احکام شرعیہ میں بھی ہر چیز کا ایک درجہ ہے کہ اس سے گھٹانا چاہیے نہ بڑھانا چاہیے، محض اس وجہ سے کہ ہم ایک کام میں لگے ہوئے ہیں یا ہمارے نزدیک ایک کام اہم ہے، باقی ساری عبادات پر، دوسرے سارے دینی کاموں پر پانی پھیر دینا سخت ناانصافی ہے۔ میرا مقصود یہ نہیں کہ اس کی ترغیب نہ دی جائے یا دوسروں کو اس طرف متوجہ نہ کیا جائے، بلکہ میرا مقصود یہ ہے کہ اس بات پر اتنا غلو نہ کیا جائے جو حدود سے متجاوز ہو جائے کہ نہ اس کے مقابلہ میں کوئی فرض رہے، نہ واجب، نہ عذر رہے، نہ معذرت۔ جو لوگ اس کے سلسلہ میں منسلک نہ ہوں وہ جہنمی بنا دیے جائیں، بے ایمان اور کافروں میں شمار کر دیے جائیں، جیسے کہ بہت سی تقریروں میں اور تحریروں میں دیکھا جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ تعجب کی بات یہ ہے
کہ بعض اونچے درجہ کے اکابر اور ذمہ دار حضرات کی زبان سے بھی ایسے ہی الفاظ نکل جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں ایسی بات کو شائع کرے جس سے وہ بری ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کو قیامت کے دن جہنم میں پگھلائیں گے، یہاں تک کہ اپنی بات کو سچا ثابت کرے۔ پگھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے کہ اس کا بدن لہو پیپ بن کر پگھلتا رہے گا، اور جب تک اپنی بات کو سچا نہ ثابت کرے گا اس وقت تک نکلنے کا حق نہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایسی بات کہی ہے جو دوسرے میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کو سچا ثابت کیسے کر سکتا ہے؟ ایسی صورت میں پھر اسی کی مہربانی کی طرف توجہ کرنا پڑے گی جس پر جھوٹا الزام لگایا تھا، یا وہ معاف کر دے یا اللہ جل جلالہ اپنے لطف سے اس کو معاوضہ دے کر راضی فرمائیں، ورنہ اپنی نیکیاں ان کے حوالہ کریں، اور نیکیاں اپنے پاس نہ ہوں تو ان کی برائیاں اپنے سر رکھیں، جو صورت بھی ہو۔ بہرحال ندامت کتنی سخت ہوگی کہ آج جن کو سب و شتم کیا جا رہا ہے کل ان کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا۔